جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں جب سبزیوں والے پودوں پر فلاورنگ شروع ہوتی ہے تو پانی کتنا دینا چاہیے اور کھاد کون سی استعمال کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھولوں والے پودوں پر جب فلاورنگ ہونا شروع ہو تو ان کے لیے کھاد کون سی دینی چاہیے اور پانی کتنی مقدار میں دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھلوں والے جو پودے ہوتے ہیں ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ فلاورنگ کیسے ہو، اور جب فلاورنگ ہو جائے پانی کتنا دینا چاہیے اور کھاد کون سی دینی چاہیے، اس ویڈیو میں مکمل انفارمیشن آپ سے شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب اور اس بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ گارڈننگ ریلیٹڈ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں جن پودوں کے اوپر فلاورنگ نہیں ہوتی، چاہے وہ پھولوں والے پودے ہوں، سبزیوں والے پودے ہوں یا پھلوں والے پودے ہوں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے یا تو انٹرپٹ کرنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں، مجھے بس یہی کہنا تھا کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، آپ کا دل سے شکریہ۔ سیزن نہیں ہوتا، سیزن ہونے کے باوجود جب پودے کے اوپر فلاورنگ نہیں ہوتی، پودا پھول نہیں اٹھاتا، تو اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ مٹی زرخیز نہ ہو، ہم پانی غلط طریقے سے دیں، یا پودوں کو اٹھا کے شیڈی ایریے میں رکھ دیں۔ پھر اس کے بعد باری آ جاتی ہے سبزیوں والے پودے ہوں، پھولوں والے پودے ہوں یا پھلوں والے پودے ہوں، جب ان کے اوپر اس طرح فلاورنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت ہم نے دو باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اگر ان دو باتوں کو آپ ذہن میں رکھ لیں گے، آپ کو 100% اچھا رزلٹ ملے گا، اور جتنے بھی پھول بنیں گے وہ صحیح طرح کھلیں گے اور ان سے سبزیاں اور پھل بنیں گے۔ جیسا کہ یہ مالٹے کا پودا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے 20 انچ کے گملے میں لگایا ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ایسی برانچ نہیں ہے جہاں پر فلاورنگ نہیں ہے، بلکہ اتنی پتیاں نہیں ہیں جتنی فلاورنگ ہو چکی ہے۔ مزید اس کے علاوہ یہ ٹماٹر کے پودے دیکھ لیں، ٹماٹر بھی بن رہے ہیں اور اچھی خاصی فلاورنگ بھی ہو رہی ہے، پودے بھی صحیح طرح گرو کر رہے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پھلوں والے پودوں یا پھولوں والے پودوں یا سبزیوں والے پودوں پر اسی طرح فلاورنگ ہو تو پھر آپ نے دو باتوں کو دھیان میں رکھنا ہے۔ نمبر 1، پانی صحیح طریقے سے دینا ہے۔ پانی صحیح طریقے سے کیسے دینا ہے؟ مثال کے طور پر جب پودا چھوٹا ہو پانی زیادہ دیتے ہیں، جب پودے کے اوپر فلاورنگ بننا شروع ہو، پھول آنا شروع ہوں، تب ہم نے پانی کو 50% کم کرنا ہوتا ہے۔ اگر کم نہیں کرتے، برانچز کے اندر واٹر کا فلو زیادہ ہوتا ہے، پھول سروائیو نہیں کر پاتے، وہ جڑ جاتے ہیں۔ پھر دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے پھول جڑ جاتے ہیں، پتیوں اور برانچز میں بے شمار اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ہم نے نقصان کو بھی دیکھنا ہے اور اس کے بینیفٹس کو بھی دیکھنا ہے۔ جب پودا پھول اٹھانا شروع کر دے، سمپل سا ایک کام کرنا ہے۔ فرض کریں کسی گملے میں آپ 5 لیٹر پانی دیتے تھے، اس گملے میں 2.5 لیٹر کر دیں۔ جس گملے میں 1 لیٹر پانی دیتے تھے اس میں 1/2 لیٹر کر دیں۔ صرف اتنا سا کام کرنے سے کیا ہوگا، پودے کے اوپر جو فلاورنگ کی مقدار ہے اس میں بے شمار اضافہ بھی ہوگا، پودے کے اوپر جتنے بھی پھول بنیں گے وہ جڑنے کے بجائے پھلوں اور سبزیوں میں منتقل ہوں گے۔ یہ تو ہو گیا پہلا پوائنٹ۔ اب آ جاتے ہیں جی دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے جب پودے کے اوپر فلاورنگ بننا شروع ہو یا اس طرح پودے کے اوپر پھول ہی پھول ہوں تو اس وقت پودے کو زیادہ نیوٹرینٹس اور ہیوی نیوٹرینٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ غذائی ضرورت کو پورا کرنے سے کیا ہوگا، یہ جتنے بھی پھول بنے ہوئے ہیں یہ پھلوں اور سبزیوں میں 100% منتقل ہوں گے۔ اب جن دوستوں کو نہیں پتا کہ پوٹاشیم اور فاسفورس کی کوانٹٹی والی کون سی کھادیں ہیں، تو ان کے لیے میں سمپل سا بتاتا چلوں، وہ تو یا سلفیٹ آف پوٹاش فرٹیلائزر مارکیٹ سے لے آئیں، یا اس کے علاوہ DAP فرٹیلائزر لے آئیں۔ یہ دو کھادیں استعمال کر لیں اس موقع پر جب پودے کے اوپر پھول بن رہے ہوں، تو یقین مانیے گا پودے کے اوپر جتنے پھول نکلے ہیں یہ پھلوں میں منتقل ہوں گے اور اتنے ہی اور نئے پھول بنائیں گے۔ اگر آپ نے سبزیوں والے، پھلوں والے، پھولوں والے پودے لگائے ہوئے ہیں، چاہے گملوں میں لگائے ہوئے ہیں چاہے زمین میں لگائے ہوئے ہیں، آپ نے صرف اور صرف یہ فارمولا ذہن میں رکھنا ہے، جب پودے کے اوپر فلاورنگ شروع ہو پانی صحیح طریقے سے دینا ہے جو کہ میں بتا چکا ہوں، اور کھاد صحیح نیوٹرینٹس والی دینی ہے، یعنی کہ فاسفورس اور پوٹاشیم بیس فرٹیلائزر کا استعمال کرنا ہے۔ مزید اس کے علاوہ آنے والی ویڈیو میں اور بھی آپ سے انفارمیشن شیئر کروں گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کر دیں، کوئی رائے ہو کمنٹ میں ضرور لکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھے گا۔